اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا، آپ قریب آ جائیں ادھر تھوڑا سا، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سورۃ ہود کی آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جو لوگ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں اور پھر نیک اعمال کر کے اتراتے نہیں ہیں، اللہ کی طرف عاجزی کرتے ہیں، یہی لوگ جنتی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی جنتوں میں رہیں گے۔ حضرات، سب سے پہلی بات، روزے کی فرضیت کا مقصد جو ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی انسان کے اندر 5 باتوں سے آتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی کا خوف، اس کا ڈر۔ اللہ کے ڈر کے بغیر علم کی، عالم کی، عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر دوسرا، اللہ تبارک و تعالی کے فضل کا طمع۔ اس کا فضل کیا ہے؟ کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارا محاسبہ نہ کرے، اللہ ہماری پکڑ نہ کرے، اللہ حساب نہ لے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جہنم سے بچا لے، اور اللہ اپنے فضل عظیم کے ساتھ اپنی جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے مضمون کو ایک آیت کریمہ کے اندر جمع کر دیا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا مجھے پکارتے ہیں، کبھی ڈر سے پکارتے ہیں اور کبھی طمع سے پکارتے ہیں۔ خوف اور طمع کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور اس کا انعام کیا ہے؟ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ ہر عمل کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، یعنی اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف، فرمایا جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بطور جزا کے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جن چیزوں کے اندر شک اور شبہ ہے ان کو چھوڑ دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اس کے درمیان شبہ ہے۔ من اتقى الشبہات اتقى لعرضه ودینه۔ جو بندہ شبہ سے بچ جاتا ہے وہ اپنی عزت کو بھی بچا لیتا ہے، اپنے دین کو بھی بچا لیتا ہے۔
اللہ کے نبی نے اس کی مثال دی ہے، فرمایا ایک چراگاہ ہے، اس کے گرد کھالی ہے، جو اپنے جانور کھالی پر چرائے گا، کھیت اس کا نہیں ہے، مالک اور ہے۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے جانور کھیت میں تو نہیں لے کر جا رہا، یہ تو خالی پر چر رہے ہیں۔ فرمایا جو اپنے جانور خالی پر چرائے گا، لا محالہ اس کے جانور جو ہیں وہ کھیت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ فرمایا خبردار، کھیت سے مراد اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور خالی سے مراد شبہ ہے۔ جو شبہ سے بچے گا وہ حرام سے بھی بچ جائے گا، اور جو بندہ شبہ سے نہیں بچے گا وہ حرام سے بھی نہیں بچے گا۔ لیکن آپ نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ڈرتے ہیں۔ حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک زنا کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا کہ زنا کے نتیجے میں عورت جو ہے وہ حاملہ ہو گئی۔ جب اسے کہا گیا کہ تو نے زنا کیا ہے اور پھر اس سے بڑھ کر ظلم کہ تو نے اس کو حاملہ کر دیا ہے، عزل کر لیتا، حمل والے عمل سے اجتناب کرتا، تو شیطان، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے زین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل فہم لا یہتدون۔ شیطان رستے مزین کر دیتا ہے، بندہ بڑے گناہ دلیری سے کر لیتا ہے، اور چھوٹے گناہ جو ہیں ان کو بڑا سمجھتا ہے۔ اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا عزل کرنا جو ہے یہ تو مکروہ ہے۔ انہوں نے جوتے مارے اس کو کہ چھوٹی جو چیز ہے اس کی تجھے بڑی فکر ہے، اور جو بڑا گناہ ہے اس کی تجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ میں نے یہ اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، انسان بنیادی طور پہ دو خوبیاں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ آج علماء کی اکثریت، دینداروں کی اکثریت، اپنے آپ کو اہل حدیث اور اہل سنت کہنے والے اکثریت جو ہے ان کے اندر یہ دو خوبیاں نہیں کہ وہ کسی بھی عمل کو اختیار کرنے سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہے، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے لیے طمع ہے۔ یہ دو خوبیاں جو ہیں یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں اور گناہوں سے دور کر دیتی ہیں۔ تو شبہات سے بچنا، شبہات سے بچنے کے بعد گناہوں سے بچنا، یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، اس کے رسول نے حرام بتایا ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ اب آپ دیکھیے، آپ میں تاجر بھی بیٹھے ہیں، دکاندار بھی ہیں، پروفیسر بھی، ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی ہیں۔ ہمیں اپنے کام کے متعلقات جزیات، باریک باریک چیزوں کا علم ہے۔ ہماری اکثریت کو یہ نہیں پتا کہ کتنے گناہ ہیں، ان کبیرہ گناہ کتنے ہیں، صغیرہ گناہ کون کون سے ہیں۔ تو میں آپ کے علم کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، امام ذہبی رحمہ اللہ نے کبیرہ گناہوں پر ایک کتاب لکھ دی ہے، اور 70 کے قریب کبیرہ گناہوں کو انہوں نے اس میں جمع کر دیا۔ ہر بندے کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے، 20-30 روپے میں بازار سے مل جاتی ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، گھر والوں کو پڑھائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، میں نے ان کے قریب نہیں جانا۔ اور جو صغیرہ ہے، وضو کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کبیرہ گناہ ہیں جو نماز کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور پھر نمازوں کے جو فوائد ہیں، ان الحسنات
یذہبن السیئات، کہ بعض کبائر ایسے ہیں کہ نمازیں پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاف کر دیتا ہے، اور بعض گناہ وہ تب تک معاف نہیں ہوتے کہ جب تک جس کے ساتھ حق تلفی کی گئی ہے اس سے جا کر معافی نہ مانگی جائے اور تلافی نہ کی جائے، تب تک ایسے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اب پانچویں چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے اللہ کا خوف، دوسری چیز ہے اللہ کے فضل کا طمع، تیسری چیز ہے شبہات سے بچنا، چوتھی چیز ہے گناہوں سے بچنا، اور پانچویں چیز نیکیاں کرنا۔ نیکیاں کرنا، اب جب یہ خوبیاں آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی، یہ پیغام ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کا مقصد کیا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اب میں نے آپ کو پہلے خطبہ کے اندر بتایا تھا عبادات کے بڑے فوائد ہیں۔ عبادت جو ہے یہ انسان کی لگام ہے، اس کی حیوانیت کی لگام ہے۔ عبادات کی وجہ سے انسان بڑے سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کو دو چیزوں کے ساتھ نمایاں کیا ہے۔ پہلی چیز فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کا قیام ایمان اور ثواب کی نیت سے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی گزشتہ جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، ہماری اکثریت جو ہے وہ تراویح چور لوگوں کی ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، فرض نمازیں نہیں پڑھتے۔ کچھ لوگ ہیں جو فرض نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن قیام اللیل نہیں کرتے، نہ مسجد میں کرتے ہیں نہ گھر میں کرتے ہیں، نہ پہلے وقت میں کرتے ہیں نہ بعد پچھلے وقت میں کرتے ہیں۔ میں نے اپنے جیسے کئی اپنے مولوی بھائیوں کو دیکھا ہے، علماء جس طرح شان بہت زیادہ ہے ایسی فتنے بھی بہت زیادہ ہیں۔ لوگوں کی اولادوں کو ہم جہنم سے نکالتے ہیں، ہماری اپنی اولادیں جہنم میں گر جاتی ہیں۔ ہم آپ کو جنت کی شاہراہ پر چلاتے ہیں لیکن خود جنت کی شاہراہ سے ہٹ جاتے ہیں کہ ہماری اکثریت جو ہے وہ لوگوں کو تبلیغ کرنے میں مصروف ہے، قیام نہیں کرتے۔ اور پھر میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے رمضان کے فرض روزے تبلیغ کے لیے سفر ہو رہے ہیں اور سفروں میں روزے بھی چھوڑ رہے ہیں۔ اور میرے بھائی، دوسرے بندے کی جنت کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی جنت کی فکر بھی انسان کو ہونی چاہیے، تب انسان کامیاب ہے، وگرنہ کامیاب نہیں ہے۔ عبادات ان کے بڑے فوائد ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کو قرآن کے ساتھ گزارنے کا ہمیں کہا ہے، رمضان کو قیام نماز کے ساتھ گزارنے کا ہمیں کہا ہے۔ تو آپ رمضان کے اس مہینے میں دو خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں۔ پہلی خوبی کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ہر بندہ ہم میں سے اوسط 6 سے 8 گھنٹے تک اپنے موبائل پر مصروف رہتا ہے، یوٹیوب دیکھتا ہے، فیس بک استعمال کرتا ہے، واٹس ایپ استعمال کرتا ہے، بڑی ساری چیزیں جو ہیں وہ بطور تفریح کے کہ میرا روزہ گزر جائے۔ اور کئی لوگ ہیں
وہ سحری کھا کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر سوتے ہیں، عصر کے وقت جا کر اٹھتے ہیں، ان کا روزہ 2-3 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور عصر کے وقت ہی ظہر کی نماز جمع کر لی۔ میرے بھائی، روزے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ وہ بندہ بد نصیب ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان پایا اور پھر اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے حاصل نہیں کی۔ میں نے یہ بد نصیب کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے، لفظ تو بہت کڑا ہے شریعت میں کہ لعنت ہے اس بندے پر، لعنت کے الفاظ ہیں۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی اس پر رحمت نہیں ہے، اللہ کا غصہ ہے اس پر، اللہ کا غضب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب و غصے والا جو بندہ ہے وہ بد نصیب ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، آپ نے اپنی عبادات کو بھی بہتر کرنا ہے اور اپنی عادات کو بھی بہتر کرنا ہے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ بعض لوگ ہیں جو عبادات کو تو بہتر کر لیتے ہیں لیکن عادات کو بہتر نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ عبادات کے فوائد ہیں، ثمرات ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور گناہ سے دور کرنے والا عمل ہے۔ اب کئی بندے نمازی ہیں، دل کے نمازی نہیں ہیں، دماغ کے نمازی نہیں ہیں، وہ ارکان کے نمازی ہیں۔ انسان دل اور دماغ کا نمازی تب بنتا ہے کہ جب اس کی جو عادات ہیں وہ بہتر ہو۔ جیسے میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کہا تھا، رمضان کا مقصد کھانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد جو ہے وہ کھانے کھلانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں جو جانے والے اعمال ہیں، ان اعمال میں جہاں آپ نے عبادات کی نشاندہی کی ہے وہاں آپ نے عادات کی بھی نشاندہی کی ہے۔ اب میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، قالوا بلا یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تمہیں ایسے بندے کی نشاندہی نہ کروں جو نمازیں پڑھنے والوں سے، روزے رکھنے والوں سے، صدقہ و خیرات کرنے والوں سے بھی افضل ہے۔ ایک آدمی رات بھر قیام کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، لیکن اس کی اخلاق درست نہیں ہے، اس کی عبادت اس کو فائدہ نہیں دے رہی۔ وہ دن رات عبادات کرتا رہے، دن رات، اگر وہ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا، یہ جرت میں نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی کی بیوی آ گئی، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند بڑا نیک ہے۔ وہ شکوے بھی کرتے تھے بڑے باکمال طریقے کے ساتھ، بیہودہ، گھٹیا، غیر اخلاق والے الفاظ سے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے خاوند کا شکوہ کر رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا خاوند دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر قیام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات کی سمجھ آ گئی کہ جب دن میں روزہ ہے، دن میں بھی بیوی کے قریب نہیں، رات بھر عبادت ہے، رات بھی بیوی کے قریب نہیں، تو بیوی کے حقوق کب ادا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا، فرمایا، روزے رکھتے ہو دن میں؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا، رات کو قیام کرتے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ، بڑا مزہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ،
وَلِصِدِيقِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، لوگوں کے حقوق چھوڑ کے صرف اللہ اللہ کرنا یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے دوست کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری اولاد کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے. تو ہر حق والے کو حق دینا، اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے اخلاق کی دو قسمیں، ایک اخلاق کردار اس کا اہل خانہ، دوست، احباب، رشتہ داروں، ہمسایوں کے ساتھ، اس میں بھی اس کو ذمہ دار ہونا چاہیے، اور ایک اخلاق حسنہ ہے جو دوست رشتہ داروں سے باہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہے. بعض بندے ایسے ہیں جو نمازیں ماشاءاللہ بڑی لمبی پڑھتے ہیں لیکن حلال و حرام میں فرق نہیں کرتے. بعض بندے ایسے ہیں جو نوافل کا بڑا اہتمام کرتے ہیں لیکن ان کی جو آنکھ، شرمگاہ ہاتھ ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث میں نے آپ کو عربی متن سنایا ہے، اب اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. اور میں ایسے بندے کے بارے میں نہ بتاؤں جو صدقہ کرنے والے سے، روزہ رکھنے والے سے، نمازیں پڑھنے والے سے بھی بہتر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازیں پڑھنے کی چھٹی مل گئی ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ وہ بڑے اچھے عبادت گزار ہوتے ہیں لیکن ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہیں ان کا اخلاق بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے، عبادات نہیں کرتے، مسجد کے قریب نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقصد کیا ہے کہ آپ عبادت گزار بننے کے ساتھ ساتھ اخلاقی اصلاح کے بھی فاضل بن جائیں. آپ کی زبان، آپ کی عادات وہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ باہم اصلاح رکھتا ہے، باہم اصلاح و ذات البین، اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ جس کی نشاندہی میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اشارتاً کی تھی. بہن بھائیوں سے ناراضگیاں ختم کرو، رشتہ داروں سے ناراضگیاں ختم کرو. انسان جو ہے اسے لڑائی میں پہل نہیں کرنی چاہیے، گندی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے میزان میں سب سے وزنی جو چیز ہے وہ اخلاق حسنہ ہے. تو میرے بھائیوں، دوستو، روزہ جو ہے جہاں ہمارے اندر تقویٰ لے کر آتا ہے، تقویٰ جو ہے وہ عبادات کی بہتری کا بھی نام ہے، عادات کی بہتری کا بھی نام ہے. دو خوبیاں آپ کے اندر ہونی چاہیے، دو خوبیاں. آپ اپنے ذہن میں اس بات کو پوست کر لیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ بینہ میں کیا کہا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا ابدا اولئک اصحاب الجنہ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. یہ خوبی انسان ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے، نیک اعمال کرنے کے بعد اسے اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ نیک اعمال کرنے کے بعد اس نیک عمل کی توفیق کی نسبت کس کی طرف کرنی ہے؟ اللہ کی. اللہ کی طرف کرنی ہے کہ یا اللہ یہ تیری توفیق سے ہے، تو نے مجھے توفیق دی ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. انسان عبادت کرتا ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد رکھا ہے، تبھی عبادت کی توفیق ہے. اور جس کو اللہ بلا دیتا ہے پھر وہ بندہ عبادت کے قریب نہیں جاتا. ایسے ہی عبادت کے قبول ہونے کی علامت دنیا کے اندر کہ ہمارا اخلاق جو ہے یہ اچھا ہونا چاہیے. اللہ نے کہا ہے
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. یہ اصحاب البریہ جو ہے مخلوق میں سے خیر البریہ جو سب سے بہترین لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن خالدین فیہا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے لیے جزا جنت تیار کی ہے. تو میرے بھائیوں تمام گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ عبادت روزہ ہمارے اندر دو خوبیاں آنی چاہیے. وہ کیا کہ ہم عبادات میں بھی مستعد ہو جائیں اور اسی طرح عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کمال بھی ہمارے اندر پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو